حجاب کی پہلی قسم ہے حجاب بالبیوت، یعنی عورتوں کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں اندر رہا کریں، بلا سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ پہلا حکم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کن کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، جن کے بارے میں یہ خیال لانا کہ خدا نے خواستہ العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، کہ وہ بے حیائی کریں گی، کسی غیر مرد سے آنکھیں لڑائیں گی، یہ خیال لانا بھی کفر ہے۔ ان کی پاک دامانی پر یقین کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان عورتوں کو خطاب کیا گیا، نبی کی بیویوں کو خطاب کیا گیا، اے نبی کی بیویوں گھروں میں جم کر بیٹھی رہو۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کہتے ہیں عورتوں کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ بلا سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل الجنة وانہ من اہل النار وانہ لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنة وانما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، میں سب سے پہلے آپ کے مکتب کو، اس میں کام کرنے والے اساتذہ اور عملہ کو، ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ان کی محنت قابل ستائش ہے۔ مکتب کے اندر یہ میں نے پہلی چیز دیکھی ہے کہ طالب علم کو شوق دلایا گیا، رغبت دلائی گئی، اور ذاتی طور پر اس نے مطالعہ کیا اور وہ 10,000 صفحات تک پہنچ گیا، یہ بہت بڑی بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مکتب میں کام کرنے والے ساتھیوں کہ مختلف انداز سے انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ تقریباً 13 بچے حافظ ہوئے ہیں، حفظ مکمل کیا ہے، کچھ عربی درجات کے بچے ہیں۔ لیکن یہ پہلی چیز میں نے دیکھی ہے مکاتب میں کہ بچوں کو رغبت دلائی گئی، شوق دلایا گیا، اور انہوں نے ذاتی طور پر 10,000 صفحات کا مطالعہ کیا، بہت بڑی بات۔ اس 10,000 صفحات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سبق بھی یاد کیے ہوں گے، ان کو سنایا بھی ہوگا، کچھ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہوگا۔ اس ساری محنت کے ساتھ ساتھ 10,000 صفحات کا مطالعہ کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل کے عام مولوی بھی 10,000 کے صفحات نہیں کرتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج کل کے عام مولوی حضرات بھی سال بھر میں 10,000 صفحات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہاں، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، محنتی ہر جگہ ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن عام طور سے علماء کو عادت نہیں ہے پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ ان علماء پر، ان اساتذہ پر، یہاں کام کرنے والے ساتھیوں پر خاص توجہ فرمائیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی دنیاوی ضرورتوں کو آپ پورا کریں۔ یہ دماغی اعتبار سے بالکل فارغ ہوں، انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو، تو ان کی محنت اسی طرح اور زیادہ بڑھے گی۔ اور اگر ان کو یہ فکر ہے کہ شام کو کیا کھائیں گے، بیوی کا علاج کیسے کروائیں گے، بچے کی فیس کیسے ادا کریں گے،
تو ظاہر بات ہے جب دماغ منتشر ہوگا تو محنت ٹھیک طرح نہیں ہو پائے گی۔ تو اتنا کام آپ کا ہے کہ ان اساتذہ اور علماء کو فارغ رکھیں ذہنی اعتبار سے، ان سے کہو مولانا آپ کی دنیاوی ضرورت ہم پوری کریں گے، آپ ہمارے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیجئے تو آپ دیکھیں گے نتیجہ اور اچھا ہو جائے گا۔ بات کو بہت طول نہ دیتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناتمام حدیث، ادھوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اسی کی روشنی میں اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، عزیز طلباء اور طالبات کے لیے کچھ ضروری گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اول تو آپ کا مائک بھی پتہ نہیں کس طرح کا ہے، تعلیم بہت اچھی، انتظام بہت اچھا، مائک کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اہل ایمان کو، ایک عجیب خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پورے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی پکارا ہے اسی آواز سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ وطن کی طرف نسبت کر کے، برادری اور ذات کی طرف نسبت کر کے اللہ نے کبھی نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو یا اہل العرب، اے عرب والو، یا اہل ہند، اے ہند والو، یا اہل العجم، اے عجم والو، ایسا کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ اسے اشارہ تھا، تعلیم دینا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان ذات کی، برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو قیمت لگنے والی ہے وہ ایمان پر لگنے والی ہے، چاہے کوئی عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کوئی اونچی برادری کا ہو، نچلی برادری کا ہو، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا، نہ ان کی وجہ سے کوئی دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایمان کی نسبت پر ہو۔ اس لیے اللہ ہر جگہ یہ آواز لگاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا مطالبہ ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو، اس کی توحید کے قائل ہو چکے ہو، اللہ کو مالک اور رازق تسلیم کر رہے ہو، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اس اللہ کا خوف کرو، اس سے ڈرو۔ اور ڈرنے کی حد کیا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی دو جہت ہیں، ایک طرف اعلیٰ ہے، اونچے کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف جب دیکھتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جب سوچتے ہیں تو اس کی عظمت کے مطابق، اس کی بلندی کے مطابق کوئی بھی انسان اس کی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے عظمت کے مطابق کوئی خوف نہیں کر سکتا ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اور اس کی ایک نیچے کی طرف، جانب اسفل کہہ لیجئے، ہماری اور آپ کی وسعت کے مطابق ہمیں اور آپ کو مکلف کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی طرف اعلیٰ کے اعتبار سے تم ڈر نہیں سکتے ہو، نہ حق ادا کر سکتے ہو، لیکن جو تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر جو طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ اس لیے دوسری آیت میں آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ یہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہوا، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی۔ اس میں غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفت ایمان کے ذریعے ہمیں پکارا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کرو کہ سب سے عظیم نعمت ہے ایمان کا میسر ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ بات ہو چکی، محقق ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا ہو، قبول کر لیا ہو۔ آسان لفظوں میں، جس کے دل میں اللہ نے ایمان اتار دیا،
جس کو مومن بنا دیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، کامیابی کی سیڑھی پر وہ پاؤں رکھ چکا ہے۔ اللہ نے صفت ایمان سے مجھے اور آپ کو، تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ اس کی محض مہربانی ہے، بڑی عطا ہے، بڑی نوازش ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جن کو ایمان نصیب ہو گیا، بڑا شرف تم نے پا لیا ہے، بڑی عزت تم کو مل گئی ہے۔ کتنی بڑی عزت مل گئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ صرف یقین کر لینا، اعتماد کر لینا کافی نہیں ہے، جس اللہ پر یقین کر رہے ہو اس کی عظمت کے مطابق اللہ کا خوف بھی رکھو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے، کتنا ڈرنا ہے، کیا اس کی علامت ہے، کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے تفسیر کی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع، کہ اللہ کی ہمیشہ اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ولا یعصی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم اسی نمبر پر آ کر پھسل جاتے ہیں، ابھی تو 2 نمبر اور ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ فرما برداری کا کیا مطلب ہے کہ جو مأمورات ہیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مومن ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہو۔ نماز کے لیے کہا گیا، روزوں کے لیے کہا گیا ہے، زکوٰۃ کے لیے کہا گیا ہے، حج کے لیے فرمایا گیا ہے، ان سب کاموں کو کر رہا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند کیا گیا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کسی پر ظلم نہ کرو اس کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے ان کو کرو، ولا یعصی، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان کاموں کو نہ کرو۔ یہ 1 نمبر ہوا اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے کہنے دیجیے، آج کا 99% مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص اوامر کو پورا نہ کرے وہ نافرمان ہے۔ اوامر کا معنی جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ کتنے نوجوان ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 30 اور 35 اور 40 سال کی عمر کے ہیں، لیکن ابھی تک اہم اسلام کا جو فریضہ ہے، اہم فریضہ نماز، وہ تک نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر 5 وقت مؤذن آواز لگا رہا ہے، آؤ مسجد کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ دعوت دلوا رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں رہتی، وہ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ کتنے نوجوان ایسے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور بہت صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی صرف اس لیے مسلمان نہیں بنتا کہ وہ کسی مسلمان کا خون ہے، اس سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ جیسے ڈاکٹر کا بچہ آٹومیٹک ڈاکٹر نہیں بنے گا کہ صاحب وہ ڈاکٹر کا خون ہے، ڈاکٹر کا نطفہ ہے، اس لیے خود بخود ڈاکٹر بن جائے گا، بالکل نہیں۔ اس کو بھی پڑھائی کرنی پڑے گی، ڈگریاں حاصل کرنی پڑیں گی، سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اس کو مشق کرنی پڑے گی، تب جا کے کہیں مانا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوا۔ ایسے ہی کسی انجینئر کا بیٹا اس لیے انجینئر نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ انجینئر کا خون ہے، بلکہ اس کو بھی پڑھائی کرنی ہے، 10 12 15 سال اس کو بھی خرچ کرنا ہے، تب جا کے اس کو سند ملے گی، اجازت ملے گی، آگے قدم بڑھائے گا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ کسی مسلمان کا بچہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان کا خون ہے، بلکہ اس کو بھی عقائد اختیار کرنے پڑیں گے، اس کو بھی فرائض ادا کرنے پڑیں گے، گناہوں سے اس کو بچنا پڑے گا، تب جا کے کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، جب کہا جائے گا کہ وہ ایمان والا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا کوئی مسلمان نہیں بنتا، کوئی مومن نہیں بنتا۔ اگر ایسا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سنا ہوگا، تفصیل سے قصہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر کیوں مر رہا ہے؟ وہ تو صرف مومن نہیں، مومن بنانے والے تھے، پیغمبر تھے، پیغمبر کے خون سے پیدا ہونے والا ایک بچہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی، اپنے نبی کی تعلیم کو قبول نہیں کیا۔
اس نے وہ عقائد نہیں اختیار کیے، اور جب تباہی آئی تو تباہ ہونے والوں میں پیغمبر کا بیٹا بھی تباہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا ہے۔ 12ویں پارے میں پورا قصہ تفصیل سے آیا ہوا ہے، وہ تفصیل سے قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ اجمال اختصار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح کشتی تیار کرو، اب عذاب آنے والا ہے۔ جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب کوئی نیا مومن نہیں ہوگا۔ آپ کشتی بناؤ اور جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اور جو جو پانی اٹھتا جاتا ہے کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے، اس میں سارے اہل ایمان سوار ہو چکے ہیں۔ جب پانی کی سطح اونچی ہو رہی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں تاکہ اونچی جگہوں پہ چڑھ جائیں، کوئی ٹیلے پہ چڑھ جائے، کوئی درخت پہ چڑھ جائے، کسی بلڈنگ پہ چڑھ جائے، پہاڑ پر چڑھ جائے، دوڑ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ قرآن کریم یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ ان دوڑنے والوں میں، جان بچانے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا لخت جگر بھی دوڑ رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی دوڑ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کشتی میں سوار ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ دوڑنے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا نظر آیا تو ابا حضور نے حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز لگا رہے ہیں، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اب بھی میری باتوں کو مان لو، عقیدہ اختیار کر لو، آؤ کشتی میں بیٹھو، بچ جاؤ گے۔ لیکن بہرحال ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہدایت اور ایمان کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب جس کو آدمی اپنے اختیار سے حاصل کر لے۔ یہ اب بھی صحیح نہیں ہوا کہ مجھے چلانا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے چلانا پڑ رہا ہے، تھوڑی دیر میری آواز خراب ہو جائے گی۔ بہرحال ایمان اور ہدایت کسبی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی اپنے اختیار سے کما سکے، وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو عطا کرے ملتی ہے۔ اگر کسبی چیز ہوتی، اختیاری چیز ہوتی تو جو چاہتا ایمان قبول کرتا۔ یہاں تک کہ ہدایت میں، ایمان کی توفیق دینے میں پیغمبر کو بھی اختیار نہیں، نبی کو بھی اختیار نہیں، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان دل میں گھسا ہی دیتے۔ اور ادھر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار چاہت اور محنتوں کے باوجود ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ہدایت اور ایمان یہ وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو عطا کرے اس کو ملتی۔ یوں پیغمبر اگر دعا کر دے تو کایا پلٹ جاتی ہے، پیغمبر اگر دعا کر دے کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو حیرانی ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں بھی کی ہیں، آرزو کا اظہار بھی فرمایا ہے، عملی اعتبار سے محنت بھی کی ہے، پھر ابو طالب کو ایمان نہیں مل رہا ہے، ورنہ ذرا سا ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوتی ہے۔ سیرت میں ایسا قصہ بھی آپ کو ملے گا۔ ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، وہ میری تصدیق کریں گے، مشکات میں یہ قصہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو تبلیغ کی، بار بار سمجھایا، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ نے بہت زیادہ زور لگایا تو اماں کو غصہ آیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں ہی گستاخی کر ڈالی کہ آیا تیرا پیغمبر ہوگا کوئی، ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑا احساس ہوا اور وہ پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلے اور روتے ہوئے جا رہے ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو حد ہو گئی، میں نے اپنی ماں کے لیے کچھ تبلیغ کی بات کہہ دی، کچھ دعوت کی بات کہہ دی، آپ کا تعارف کروا دیا، اس نے غضب کر دیا کہ آپ کی شان میں ہی گستاخی کر دی، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری ماں کو، میری اماں کو ہدایت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی جملہ فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، بس اتنا سا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اتنا سا جملہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں واپس نکلا مسجد سے
اپنی ماں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اب تجھے ضرور ہدایت مل کر رہے گی، میرے نبی نے تیرے حق میں دعا کر دی۔ ابو ہریرہ دوڑے، گھر جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے قریب پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے تو پانی گرتا ہے، پانی گرنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ میرے چپلوں کی، میرے پاؤں کی آواز امی نے گھر کے اندر سن لی تو وہیں سے آواز لگائی، ابو ہریرہ باہر رہنا، اندر مت آؤ، باہر رہو، اس لیے کہ وہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں، غسل فرما رہی ہیں، ابو ہریرہ باہر رہنا۔ ابو ہریرہ باہر ٹھہر گئے۔ اماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور جلد بازی میں اوڑھنی دوپٹہ اوڑھے بغیر ننگے سر باہر آ گئی اور ابو ہریرہ بولا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروا کر آیا ہوں اور انشاءاللہ اب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اماں نے کہا ملے گی کیا؟ مل چکی ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہدایت مل گئی۔ جو پیغمبر ایک جملے میں اللہ سے کسی بندے کے لیے ہدایت طلب کر سکتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کریں، محنت کریں، لیکن ابو طالب محروم جاتا ہے۔ اللہ کو یہی دکھانا تھا کہ ایمان اور ہدایت کسبی چیز نہیں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے جس کو عطا کرے اس کو ملتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہی یہاں دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام اوروں کو ہدایت دے رہے ہیں، اوروں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، لیکن خود ان کا بیٹا بغیر ہدایت کے جا رہا ہے، تو وہ آواز لگا رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرا بچہ، اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی میں بیٹھو۔ تو بچہ نے جواب دیا ابا حضور میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، رہا طوفان، رہا یہ سیلاب، اس میں ڈوبنے کا ڈر، میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پانی وہاں نہیں آئے گا، میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ بچہ کہاں کھو رہا ہے، کس طرح سوچ رہا ہے؟ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے پروردگار، اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کہیں پناہ ملنے والی نہیں۔ ابھی ابا کی اور بیٹے کی یہ بات چلی رہی تھی، قرآن کریم کہتا ہے فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، فحال بینہما الموج، کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی، پانی کی ایک تھپیڑ آئی، بچے کو بہا کر لے گئی اور وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ داستان قرآن کریم نے بیان کی ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے کہ کسی کے خون سے پیدا ہونے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے، کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ اگر اس طرح مسلمان ہوتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ضرور مسلمان ہوتا، وہ ضرور ہدایت پر ہوتا۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ میری اور آپ کی اپنی اولاد صرف اس وجہ سے مومن نہیں ہو سکتی کہ وہ میری اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، وہ عبداللہ کی اولاد، اس لیے کوئی ہدایت پر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام نے جو عقائد پیش کیے ہیں، ان سب کو وہ بچہ اور وہ بچی بھی اختیار کرے تو وہ مومن ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سن لو کہ اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ فرماؤ۔ آج ہمارے بچے جا کہاں رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کس حال میں رہتے ہیں، کس پوزیشن میں رہتے ہیں، سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں بہت ہی پریشان ہوں اس نوجوان نسل کی حالت کو دیکھ کر، اللہ کی قسم سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے نوجوان لڑکے سامنے آتے ہیں تو سلام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ پہچان میں ہی نہیں آتا کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ ہاتھ میں ڈورا پہن رکھا ہے، کان میں بالی پہن رکھی ہے، گلے میں چین ڈالا ہوا ہے، اب تو پاؤں میں بھی کالا سا دھاگا باندھنے لگے ہیں، یہ عجیب فیشن چلا ہے۔ داڑھی تو صاف ہے ہی، پینٹ اینٹ پہن رکھی ہے، تو کیسے پہچان میں آئے گا کہ یہ مومن ہے؟ کیسے ہمت کریں کہ اس کو سلام کر لیں ہم لوگ؟ اور یاد رکھنا، اگر تمہاری تربیت میں سستی رہ گئی، غفلت رہ گئی، تمہاری بے دھیانی کی وجہ سے بچے راستے سے ہٹ گئے، تو اللہ کی قسم تم بھی اپنا دامن نہیں بچا پاؤ گے، تم بھی عذاب کے مستحق رہو گے، ذاتی دینداری سے نجات نہیں پاؤ گے۔ ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہے، اوابین کا اہتمام کرتا ہے، چلوں کا اہتمام کرتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے،
لیکن بچوں اور بچیوں کی تربیت سے بالکل غافل ہے، تو اللہ کی قسم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم سے نہیں بچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ دو فرض ہیں، اپنے کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اگر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی آدمی دیندار ہوا ہے تو ایک فرض پورا کر دیا، دوسرا فرض تو رہ رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت، یہ بھی ایک فرض ہے ہمارے ذمہ اور آخری سانس تک ذمہ ہے۔ اس کہنے سے کام نہیں چلے گا، مول صاحب کہا کریں ماں نہیں نہ ہے، قابو سے باہر ہوئے پڑیں، بالکل نہیں۔ آخری سانس تک تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دین پر قائم کرنا۔ اللہ نے یہ حکایت بھی بیان کی پہلے پارے میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو سب کو جمع کیا اور فرمانے لگے میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبر کے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، پوتیاں ہیں اور پیغمبر کی تربیت یافتہ ہیں۔ یقیناً ان پیغمبر کو یہ خطرہ نہیں رہا ہوگا کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، پتہ نہیں ایمان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ ڈر بالکل نہیں رہا ہوگا۔ لیکن ہماری اور آپ کی اور آتے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کے لیے وہ اس طرح سوال کر رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ تو بچوں نے جواب دیا ہم اسی معبود کو پوجیں گے، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتا ہیں۔ آپ کے ابا نے عبادت کی ہے، آپ کے دادا نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی عبادت کی، ہم اسی کو پوجیں گے۔ یہ قرآن جو ہمیں بیان کر رہا ہے یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کے تعلق سے ایسے ہی فکر مند ہونا چاہیے، دنیا سے رخصت ہوں تو ٹھنڈا سانس لے کر جائیں کہ انشاءاللہ یہ ہدایت پر رہیں گے، یہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، یہ دین پر قائم رہیں گے۔ لیکن ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ نماز کے قریب آ رہے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اسلام کے شعار کا وہ کوئی لحاظ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو ان کی حد ہو گئی ہے، پہچان بھی غائب ہو گئی اسلام۔ اس لیے میرے بھائیو غور کرو، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، یہی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اور ڈرنے کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ بھی نافرمانی ہے کہ بچوں سے آپ غافل ہیں، آپ اپنے گھر کی مستورات سے غافل ہیں، بیٹیوں سے غافل ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کس قدر بے حیائی پھیل چکی ہے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں اور بھی چھوٹی بڑی جو بھی مستورات ہیں، اللہ کی قسم ان کے ننگے ہونے میں اور کپڑے پہنے ہوئے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ننگی ہیں کپڑے پہنے ہوئے بھی۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی، توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو صحابہ کو تو سمجھنے میں زور لگانا پڑے گا کہ کیا مطلب، کپڑا بھی پہن رکھا اور پھر بھی ننگی؟ ان کو تو سمجھنے میں طاقت لگانی پڑے ہوگی، ذہن لگانا پڑا ہوگا۔ لیکن یہ چیز ہمیں خود آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ کپڑا پہنے ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ ننگی۔ کیوں؟ ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس یا تو اتنا ٹائٹ اور چست ہے کہ بدن میں چپکا رہتا ہے اور بدن کا اونچ نیچ نظر آتا ہے، تو یہ بھی ننگے ہونے کے حکم میں ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے انسانوں ہم نے لباس اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپا دے۔ شرم کی چیزیں، اگلا پچھلا راستہ، عورتوں کے لیے سینے کا ابھار، یہ سب شرم کی چیزیں۔ لباس اس لیے اتارا گیا ہے کہ وہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ اب اگر ٹائٹ لباس پہنا گیا ہے اور ہمارے شرم کے اعضاء اس میں سے نمایاں نظر آتے ہیں تو فقہائے کرام یہ کہتے ہیں
کہ وہ ننگے ہونے کے حکم میں ہے، وہ ناپاک گندا ہے، ننگا گھوم رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لباس تو ڈھیلا ڈھالا ہے لیکن باریک ہے، اس میں سے بدن جھلکتا ہے، پانی گر جائے تو پوری کھال نظر آتی ہے، یہ بھی ننگے ہونے کے حکم میں ہے۔ اور تیسری صورت کہ لباس چھوٹا ہے، عورتوں نے مثال طور پر آستین یہاں تک رکھی ہیں، گلے لمبے رکھے ہیں کہ وہ جب جھکتی ہیں تو ان کا سینہ نظر آتا ہے، یا یہ چاک اونچے کر لیے ہیں، یہ سب ننگے ہونے کے حکم ہیں۔ اور اب سنو خطرے کی بات کہ جن کے گھروں میں یہ عورتیں اس طرح لباس پہن رہی ہیں، تنگ لباس پہنے، چھوٹا پہنے، یا ادھر سے چاک ہونے کی وجہ سے ان کی کوچھ نظر آئے، پیٹ نظر آئے، یہاں سے سینہ نظر آئے، پھر ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا باپ، ان کا بیٹا یہ دیکھ کر برداشت کر لے اور کچھ نہ کہے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ مرد دیوس ہے، اور دیوس جنت کا منہ بھی نہیں دیکھے گا۔ حدیث سنا دوں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنت، اور بعض روایتوں میں ابداً کا لفظ آیا ہوا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کیا کافر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، کسی یہود اور عیسائی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، کسی مشرک کے بارے میں، ایک ہی اس میں یہ لفظ ہے، الدیوس۔ صحابہ نے پوچھا اللہ نبی دیوس کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیوس وہ آدمی ہے جو اپنی گھر کی عورتوں میں کوئی بے حیائی کی بات دیکھے اور اس کو برداشت کر جائے، اس کی پیشانی پر بل نہ پڑے، وہ ان کو روکے نہیں، ایسا مرد دیوس ہے، یہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہتے ہوئے، اور کہہ رہا ہوں کہ میوات میں ایسے دیوسوں کی کمی نہیں ہے، دیندار بنے ہوئے ہیں، چلے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، نیچے کرتا پہنے ہوئے ہیں، حاجی صاحب ہیں، لوگوں میں شہرت ہے کہ دیندار ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ ان کے لباس اوچھے ہیں، ان کے سینے لمبے لمبے ہیں، ساری چھاتی نظر آتی ہے جب وہ کام کرتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، یہ سب مرد دیوس ہیں، اور پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ایسا مرد جنت میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے تو عورتوں کے لیے پردہ فرض کیا گیا ہے، تبھی تو پابندی لگائی گئی ہے۔ اچھی طرح سن لینا، عورتوں کے پردے کی ابتدا یہاں سے ہے۔ اصل حکم یہ ہے، اصل قانون اسلام کا یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اصل حکم یہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حجاب بالبیوت۔ چونکہ آپ لوگ عام لوگ ہیں تو اس میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں، تو اہل علم سمجھیں گے۔ حجاب کی پہلی قسم ہے حجاب بالبیوت، یعنی عورتوں کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں اندر رہا کریں، بلا سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ پہلا حکم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کن کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، جن کے بارے میں یہ خیال لانا کہ خدا نے خواستہ العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، کہ وہ بے حیائی کریں گی، کسی غیر مرد سے آنکھیں لڑائیں گی، یہ خیال لانا بھی کفر ہے۔ ان کی پاک دامانی پر یقین کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان عورتوں کو خطاب کیا گیا، نبی کی بیویوں کو خطاب کیا گیا، اے نبی کی بیویوں گھروں میں جم کر بیٹھی رہو۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کہتے ہیں عورتوں کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ بلا سخت مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حدیث شریف میں بھی آیا، نبی نے ارشاد فرمایا لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرۃ، عورتوں کے لیے نکلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے گھر سے باہر، ہاں مجبوری میں، مضطرہ، مجبوری ہو جائے تو نکل سکتی ہیں۔ مجبوری کیا؟ علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنے شوہر کے گھر سے ماں کے گھر پہ جانا پڑے گا، یا اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے عورت، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، تعزیت کے لیے جانا، یہ مجبوریاں ہیں۔ یا کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے، مجبوری میں گھر سے باہر جانا ہے، تو نکل تو سکتی ہیں۔ اب دوسرا حکم ہے حجاب بالجلباب، جلباب عربی زبان کا لفظ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتیں عام دوپٹے کے اوپر، عام لوگڑی جس کو کہتے ہو، لوگڑا کہتے ہو، اس کے اوپر ایک لمبی چادر ڈالے جو نیچے تک پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ یہ برقع ضروری نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پردہ کرو پردہ کرو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ پردہ کا مطلب ہے برقع پہنا دو، یہ ضروری نہیں ہے۔
اور آج کل کا جو برقع چل رہا ہے یہ برقع ہی نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے، یہ تو زینت کا لباس ہے، یہ پردے کا حکم میں آتے ہی نہیں۔ اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی مرد کی نگاہ اٹھتی ہے دیکھنے کو، کیسے خوبصورت برقع بھائی، موتیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جھالردار بائیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ سب فیشن میں ہے۔ برقع پہننا ہو تو ٹوپی دار جو پرانی عورتیں پہنا کرتی تھی، ورنہ شریعت آپ کو برقعے کے لیے پابند نہیں کرتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لمبی چادر پوری بدن کو جو لپیٹ لے اچھی طرح، عورت کا ابھار اونچ نیچ نظر نہ آئے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ ایسی چادر کو ایسی چادر میں لپٹ کر باہر نکلے، یہ شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے، اور پابند بھی کیا، واجب درجے کا حکم ہے۔ تو پہلا حکم ہے کہ عورتیں گھر سے باہر بلا مجبوری کے نہ نکلیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مجبوری میں اگر نکلنا ہے تو لمبی چادر سے اپنے بدن کو ڈھانکیں۔ کہاں سو رہے ہو، کہاں سو رہے ہو؟ غور تو کرو کہ ہم احناف، بلکہ چاروں ائمہ کے یہاں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں فقہا کے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز کے خاطر آنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ رک کر سمجھو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جس طرح مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، ایسے ہی صحابیات بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتی تھی، لیکن بعد میں منع کیا گیا۔ علماء نے منع کر دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب صحابیات جاتی تھی، نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو بعد کے فقہا علماء کون ہوتے ہیں کہ روک دیں، منع کر دیں؟ جب نبی نے یہ اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، اور ہو سکتا ہے کوئی تمہیں گمراہ کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی مسجد میں عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن نماز اصل مقصد نہیں تھا، نماز پڑھوانا اصل مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد دو تھے۔ نمبر ایک، نبی کی زیارت۔ اگر وہ حالت ایمان میں نبی کی زیارت نہیں کریں گی تو صحابیہ کیسے بنیں گی؟ جو آدمی حالت ایمان میں نبی کی زیارت کرے، پھر ایمان پر قائم رہے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ گھروں میں ہی رہیں، باہر نہ نکلے، تو صحابی مرد تو ہو گئے، عورتیں صحابیہ کیسے بنیں گی؟ تو ایک مقصد تھا نبی کی زیارت، اور اس سے بھی اہم، اس سے بھی بڑا مقصد تھا اخذ تعلیم، تعلیم لینا، کہ روزانہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، حلال اور حرام کا اعلان ہو رہا ہے، جائز اور ناجائز بتایا جا رہا ہے۔ اس دین کا جس طرح مرد مکلف ہے، ایسے ہی اس دین کا مکلف عورتیں بھی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو آنے کی اجازت دی گئی کہ تم مسجد میں آ جایا کرو، نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے، آیتیں پڑھ کر بتائیں گے، حکم سنائیں گے، وہ حکم تمہارے لیے بھی، آؤ تم بھی تعلیم حاصل کرو۔ اس لیے عورتوں کو لایا جاتا۔ نماز اصل مقصد نہیں، اس کی دو دلیلیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ کے اطراف میں 9 مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی، مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی، لیکن کسی حدیث میں یہ اشارہ تک نہیں ملتا کہ ان مسجد والوں کو حضور نے فرمایا ہو کہ اپنی عورتوں کو بھی نماز میں بلایا کرو، یا وہاں کی عورتیں مسجد میں جاتی ہوں، یہ اشارہ تک نہیں ملتا۔ اگر نماز کے لیے جانا ضروری تھا تو ان محلوں کی عورتیں بھی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتی، مسجد نبوی میں ہی آیا کرتی تھی، عام مسجدوں میں ان کا جانا ثابت نہیں۔ اس سے بڑھ کر دوسری دلیل کہ جب عید کا موقع آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کی ساری عورتیں آئیں عیدگاہ کی طرف، تو عورتیں گئیں۔ کون عورتیں؟ حیض والی بھی آ جائیں، نفاس والی بھی آ جائیں، جس کو ماہواری چل رہی وہ بھی آئے گی، جس کا بچہ پیدا ہوا نفاس کا زمانہ چل رہا ہے وہ بھی آئے گی۔ اب ظاہر بات ہے حیض والی عورت نماز تھوڑی پڑھے گی، نفاس والی عورت نماز تھوڑی پڑھے گی۔ پھر آگے فرمایا جس کے پاس دوپٹہ نہ ہو، بڑی چادر نہ ہو، اپنی سہیلی کی دوپٹے میں لپٹ کر آ جائے۔ جب دوپٹہ ہی نہیں تو نماز کیا پڑھے گی؟ سر کھلے ہو کر نماز تھوڑی ہوتی۔ ان سے اشارہ ملتا ہے کہ ان عورتوں کو عیدگاہ میں یا مسجد میں بلانا نماز کے لیے نہیں تھا، اصل مقصد تھا وہ خطبہ، وہ تقریر، وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیتے تھے، وہ عورتوں کو سنانا مقصد تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کا مزاج پہچاننے والی سب سے قریبی، سب سے محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
اگر نبی اب زندہ ہوتے تو ان عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ حضرت عائشہ کا ارشاد بخاری میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی ضرور ان عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، اس لیے کہ اب حالات بدل گئے، لوگوں کی نظریں بدل گئی، آنکھوں میں فرق آ چکا ہے۔ پہلے شرم اور حیا غالب تھی، کب کی بات ہے یہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اب لوگوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں، گندی نظروں سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے اگر حضور زندہ ہوتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اور آج تو 1500 سال بعد کی دنیا ہے، سب جانتے ہیں ہماری اور تمہاری لوگوں کی نگاہیں کیسی ہیں، تو کیسے ان کو اجازت دی جائے مسجد میں آنے کی؟ تو اس پس منظر میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پردے کے لحاظ کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کہاں سے آئے؟ اصل حکم یہ ہے کہ گھروں میں رہیں۔ ایک صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے، میرا شوق ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری وہ نماز جو گھر کے اندر کمرے میں اندھیری کوٹری میں نماز پڑھے گی وہ نماز تیری بہتر ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ پردے کے لحاظ سے آپ فرما رہے ہیں گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں بھی جو اندھیرا والا کونا ہے اس میں تیرا نماز پڑھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی۔ یہ پردہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دور نبوت میں جو عورتیں نماز میں آیا کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ لوٹتی تھی تو اپنی لمبی لمبی چادروں میں سب لپٹی ہوئی ہوتی تھی، ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے، یہ عائشہ ہے، یہ فلاں، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ ان لمبی چادر میں لپٹ کر پھر وہ اپنے گھروں کو جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوں گی، خاص طور سے توجہ فرماؤ کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہیں، ایسے ہی ہماری عورتوں پر، بالغ بیٹیوں پر، بہنوں پر اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے پردہ کرنا، حجاب کرنا۔ یہ فرض ہے، اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پردہ کرواؤ، ان کو ایسا اسباب مہیا کرو کہ وہ پردے میں رہیں، بلا سخت مجبوری کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں، یہ آپ کے ذمہ فرض۔ اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں اور ان کی اس بے حیائی کو آپ برداشت کرتے ہیں، کبھی نکیر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ دیوس ہیں، آپ جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، آپ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ تو ابھی تو آیت کا پہلا حصہ چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان سب کو کرو، جن باتوں سے منع فرمائے ان سے رکو، اور واجبات اور فرائض اور مستحبات سب ہم جانتے ہیں، ان سب کی پابندی کرنا یہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ جو اطاعت کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، وہ اللہ سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا جز آخری، اور 5 منٹ میں اس کو پورا کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تمہیں موت حالت اسلام میں آنی چاہیے۔ حالانکہ موت میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اسلامیات پر، احکام اسلام پر ہمیشہ عمل کرتے رہو کہ عمل کرتے کرتے تمہاری موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 2 مہینے تک نماز شروع کر دی، پھر چھوڑ دی، کئی مہینے تک نام نہیں لیا، تو کیا بھروسہ ہو سکتا اس وقفے میں موت آ جائے جس وقفے میں ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں، اس ٹائم میں موت آ جائے جس وقت ہم اسلام سے دور ہیں۔ ہمیشہ اسلام کی احکام کی پابندی کرو، اسی حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے تمہیں موت آئے ایمان پر، تمہیں موت آئے اسلام پر، اعمال پر پابندی کے ساتھ۔ ایک خطرے کی بات سنو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پیدائشی مومن ہے، مومن گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ضابطہ عام طور سے یہ ہے جو ایمان کی قدر کرتا ہے اس کا ایمان آخر تک باقی رہتا ہے اور ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اور ایمان کی قدر یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا، یہ بخاری میں ایمان کے اندر بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ حدود ہیں،
جو ان کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا گویا وہ ایمان کی قدر کر رہا ہے۔ جو ایمان کی قدر کرے گا، اللہ کا حکم ہے ہم اس کی نعمت کو بڑھائیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو گویا اللہ اس ایمان کو تمہارا باقی رکھے گا موت تک، آخر سانس تک۔ اور جو ناقدری کرتے ہیں، ایمان کی قدر نہیں کرتے ہیں، خطرہ رہتا ہے کہ موت سے پہلے وہ نعمت ان سے چھین لی جائے۔ اور ایمان کی ناقدری کیا ہے؟ اعمال کی پابندی نہ کرنا، فرائض کو ترک کر دینا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کو ایک طرف چھوڑ رکھا ہے اور تمام گناہوں کا اختیار کر رہا ہے، یہ ایمان کی ناقدری ہے۔ ایسے بندے سے اللہ ایمان کو چھین لیتا ہے۔ حدیث شریف میں بہت معروف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہم خلقوا علی طبقات شتیٰ، اے لوگو سنو، حضور فرما رہے ہیں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقوں میں پیدا کیا ہے، منہم من یولد مؤمنا ویحییٰ مؤمنا ویموت مؤمنا، ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی ان کے دلوں میں ایمان اترتا ہے، ایمانی ماحول ملتا ہے، ماں باپ مومن ہیں، تربیت سے ایمان میں داخل ہو گیا، تو جو پیدا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، ویحییٰ مؤمنا، اور حالت ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے، اور حالت ایمان پر ہی اس کو موت آتی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اللہ ہم سب کو اس طبقے میں بنا دے، شامل فرما دے، جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، ایمان کے ساتھ زندہ رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، انسانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، بے پناہ بڑا طبقہ، بڑی تعداد ان کی ہے جو کفر میں پیدا ہوتے ہیں، کفر کے ساتھ ہی جیتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بے شمار انسان ہیں بیچارے جن کو ہدایت نہیں ملی ہے۔ تیسری قسم ارشاد فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحییٰ مؤمنا ویموت کافرا، یہ ڈراؤنی چیز ہے، اس سے ہمیں خوف کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، لیکن خاتمہ ان کا کفر پر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان والے ماں باپ نصیب ہو گئے، ایمانی معاشرہ نصیب ہو گیا، لیکن اعمال کی پابندی نہیں کی، نماز کے قریب نہیں آئے، زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کی، گناہوں سے اپنی احتیاط نہیں کی، یہ ایمان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کا خطرہ ہے کہیں یہ کفر کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ یہ تیسری قسم حضور نے بیان فرمائی، ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان کے ساتھ زندہ رہے، وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور کفر کے ساتھ مر جاتا ہے۔ ڈر اس چیز کا ہے، اچھی طرح سن لینا کہ جس طرح کسی درخت کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی شاخیں قائم ہوں، ان پر پتی آ رہی ہوں، وقت پر اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہو، پانی ڈالا جا رہا ہو، تو درخت ہرا بھرا رہتا ہے، شاداب رہتا ہے، مثمر رہتا ہے، یعنی پھل دیتا ہے وقت پر۔ اور اگر درخت کی دیکھ بھال چھوڑ دی جائے، وقت پر اس کی گدائی نہ کریں، پانی نہ دیں، کھاد نہ ڈالیں، تو وہ سوکھ جاتا ہے، جڑیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ایمان کو تازہ رکھنے والی چیزیں یہ احکام ہیں اسلام کے، جو ان احکام کو زندہ رکھتا ہے تو ایمان زندہ رہتا ہے۔ الایمان یزید وینقص کا یہی مطلب ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی تازگی اس کو ملتی ہے اعمال کی پابندی سے، اور اگر اعمال کو چھوڑ دیا جائے ایمان بجھنے لگتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان تم میں سے کسی کے دل میں ایسے ہی بوسیدہ، پرانا اور کمزور ہوتا ہے جیسے پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہونے سے وہ گھس جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے اندر اللہ نے جو ایمان رکھا ہے بے دھیانی کی وجہ سے، غلط معاشرے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن بالکل ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اے لوگو اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو نیا کرو، تازہ کرو۔ لوگوں نے کہا لک نبی کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں، کیسے نیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہا کرو، معنی کے دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
बार बार पढ़ो, अपने ईमान को ताज़ा करो। एक शक्ल है वो भी, अपने ईमान को ताज़ा करने की एक शक्ल ये भी है कि उलमा को अपनी बस्तियों में बुलाओ, उनके बयानात करवाओ, उनकी मजलिसों में बैठो, अहलुल्लाह से क़ुर्बत हासिल करो, ईमान ताज़ा होता है। हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में खड़े हैं, जो भी जा रहा है उसको बुला रहे, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, इजलिस बिना नुमिनु साअतन, इजलिस बिना नुमिनु साअतन, आओ थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ, ईमान ले आते हैं। ईमान तो पहले से है, यानी बैठो, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, थोड़ा सा कुरान का कुछ हल्का लगा लेंगे, हदीस की बात कर लेंगे, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। इजलिस बिना नुमिनु साअतन, कलमा कसरत से पढ़ो, अहले ईमान के साथ रहो, अच्छे माहौल में रहो, उलमा की सोहबत में रहो, ईमान ताज़ा हो, ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। तो ईमान जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई एक नियामत है, ये भी कमज़ोर होता है, बोसीदा होता है जब हमारा उठना बैठना गलत लोगों के साथ रहता है, गंदी मुआशरत रहती है, ईमान कमज़ोर हो जाता है, एक दिन वो दिल से निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं कि एक तीसरी किस्म इंसानों की वो है जो ईमान के साथ पैदा होते हैं, ईमान के साथ ज़िंदा रहते हैं, लेकिन मरने से पहले उनका ईमान छीन लिया जाता है, कुफ्र में मर जाते हैं। और चौथी किस्म मिनहुम मन यूलद काफिरन व यहया काफिरन, इंसानों की चौथी किस्म वो है जो कुफ्र के साथ पैदा हुए, माँ बाप काफिर हैं, कुफ्र माशरे में पैदा हो रहे हैं, फिर कुफ्रियात के साथ ज़िंदा रहते हैं, वहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं काफिरों के दरमियान, लेकिन अल्लाह को हिदायत देनी होती है, आखिर उम्र में ईमान मिल जाता है, व यमूतु मुमिनन, कुफ्र में पैदा हुआ है, कुफ्र के साथ ज़िंदा रहे, लेकिन आखिर में अल्लाह ने हिदायत दी, ईमान कबूल किया, दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये चार किस्में हैं। ख़ास डरने की जो चीज़ है वो तीसरी किस्म है, हम और सब उसी में है कि अल्लाह का एहसान है कि अपने तक़सीम से, अपने फ़ضल से उसने हमें मुमिन घराने में पैदा किया है, मुमिन माहौल अता किया है, ऐसी बस्तियों में हम आबाद किए हैं जहाँ ईमान है, अज़ान होती है, नमाज है, उलमा है। लेकिन अगर नाक़दरी करेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से, पकड़ से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि ये छीन लिया जाए और हम कुफ्र पर चले जाएँ। दो फहरिस्त होती हैं, दो रिकॉर्ड होते हैं, एक हुकूमत का रिकॉर्ड है जो हमें और आपको मुमिन लिख रहे हैं, मुसलमान लिख रहे हैं, चाहे हम दाढ़ी रखें या ना रखें, हम कलमा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बेटा, इसलिए मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड अल्लाह के फ़रिश्ते तैयार करते हैं। हज़रत शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने गालिबन आप बीती में लिखा है, गालिबन आप बीती में लिखा है कि बहुत से इंसान वो हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में मुमिन मुसलमान लिखे जाते हैं, लेकिन अल्लाह का रिकॉर्ड में वो मुमिन नहीं होते। ये डरने की चीज़। इसलिए मेरे भाइयों, इन्हीं गुजारिशात पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। अगर ये माइक साथ दे रहा होता तो मैं और 10-20 मिनट बात कर लेता आपसे, लेकिन बहरहाल शिकवा है, चीख कर मुझे बोलना पड़ रहा है, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बोलना पड़ रहा है। खुलासे गुफ्तगू ये है कि हम मुमिन हैं, अल्लाह का एहसान है, लेकिन ईमान की कदर कीजिए, अल्लाह से जैसे डरने का हक़ है वो अदा कीजिए, हमेशा इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह के नबी का इरशाद है, कमा तहयौन तमूतून, जैसा ज़िंदगी गुजारोगे उसी हाल में इंशाअल्लाह मौत आएगी। नमाज की पाबंदी, शर्म हया का लिहाज और उलमा की कदर, अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं कैफियत के साथ इंशाअल्लाह तुम्हें मौत आएगी। वो कमा तमूतून तुबअसून, और जिस हाल में तुम्हें मौत आएगी उसी हाल में तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, क़ब्रों से उठाया जाएगा। ईमान के साथ चले गए, ईमान के साथ उठाया जाए। और खुदा न खास्ता अगर हम इन्हीं गुनाहों में मुब्तला रहे, टटलू काटते रहे, बदनज़री करते रहे, शराब जुआ सट्टे में लगे रहे, और इसी हाल में अगर मौत आ गई तो ऐसे ही लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, आपकी भी हिफाजत करे, और जो कुछ अर्ज़ किया गया अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।